دعوت سخن دے رہا ہوں میرے مسلک میری جماعت کے عظیم خطیب جناب حضرت علامہ مولانا محمد نوید چشتی صاحب دامت برکات قدسیہ سیالکوٹ سے تشریف لائے. ہمارے مہمان خطیب دعوت سخن حصول برکت کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الکہف وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وَقَالَ تَعَالَى كما ورد فی اول سورۃ الانبیاء فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. عطا اسلاف کا جذب دروں کر شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات والا صفات کے لیے، جو اپنی ذات میں بھی بے مثل و بے مثال، اپنی صفات اور اپنے افعال میں بھی بے مثل و بے مثال ہے. وہی عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، پوجا کے لائق، وہی وحدہ لا شریک ذات والا صفات ہے. ہر نبی اسے ہی سجدہ کرتا رہا، ہر ولی اسی کی چوکھٹ پہ اپنی جبی کو رکھتا رہا، ہر ایک نے اس کے آگے جھک کر عزت پائی.
ہر ایک نے اسے مان کر مرتبہ حاصل کیا۔ درود و سلام حضور پر نور شافع یوم النشور، شب اسرا کے دولہا مالک ہر دو سرا، معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین و صلوات اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ اقدس و طہر میں اپنی محبتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت صاحبزادگان والا شان حضرت محترم قبلہ بھائی فاروق علی صابر صاحب زیدہ شرفہ، حضرت قبلہ بھائی عاظم صابر صاحب زیدہ شرفہ، نہایت ہی عزت کے لائق عالم مبلغ اسلام، داعی تنظیم اسلام، حضرت علامہ قبلہ پیر رفیق احمد مجددی صاحب زیدہ شرفہ، آستانہ عالیہ ابو البیان گجرانوالا، نہایت ہی قابل قد علماء کرام، قرائے اعظام، نعت خوان شیریں لساں، فیض یافتگان، یاران طریقت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم ربانی مرشد لاسانی درویش اہل سنت حضرت قبلہ حافظ پروفیسر صابر علی صابر صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کے سالانہ 5ویں عرس مبارک میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اپنے دامنوں کو، اپنے دلوں کو وا کر کے ان کی فیوز و برکات سے بھر رہے ہیں۔ دوستان عزیز، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے 2 مقامات میں سے 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورۃ الکہف پارہ نمبر 15 آیت نمبر 17، اور اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7۔ پہلے ابتدائی گفتگو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 کے متعلقہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن پاک میں 2 مرتبہ وارد ہوئی ہے۔ سورہ النحل 14ویں پارے میں آیت نمبر 43 ہے، اور سورۃ الانبیاء میں اسی طرح یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العزت نے جاہلوں کو مخاطب کر کے، نہ جاننے والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اے نہ جاننے والوں پوچھ لیا کرو ذکر والوں سے، پوچھ لیا کرو ذکر والوں سے، اہل ذکر سے سوال کیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ ذرا غور کیجئے، ہر ایک فن کے کچھ متبحر اور ماہر اور اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا علم حاصل کرنا ہے، جہالت کو دور کرنا ہے، اور علم کے نور سے سینوں کو، عقلوں کو روشن کرنا ہے، تو کہا جاتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ لیکن علم والوں کے در پہ نہیں بھیجا،
علم والوں کی بارگاہ میں اس کا سوالی نہیں بنایا، علم والوں کا سائل نہیں بنایا، بلکہ فرمایا ذکر والوں سے پوچھا کرو۔ طریقہ تو یہی بنتا ہے، علم والوں کے پاس بھیجا جائے، لیکن اللہ کا کلام ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، جو جہاں جچتا تھا، جہاں خوبصورت لگتا تھا، جہاں اس کا مفہوم بنتا تھا، وہاں ہی رکھا ہے، نہ ایک کم کیا نہ آگے پیچھے کیا۔ تو معنی تو بنتا یہی تھا کہ علم والوں کی بارگاہ میں بھیجا جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر نہیں جانتے ذکر والوں کے پاس جایا۔ ہم عرض کرتے ہیں مالک، عقل تو یہی ہماری کہتی ہے علم والوں کے پاس ہمیں بھیج۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا تو غور کر، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں کیا وہ غور نہیں کرتے؟ قرآن غور و فکر والی کتاب ہے۔ یاد رکھیے، علم کا معنی ہے جاننا، علم کا معنی ہے جاننا، اور علم کی ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے، ایک عربی مقولہ ہے، آفت العلم النسیان۔ علم جب آ جائے، مصیبت اور آفت یہ ہے کہ ساتھ بندہ بھول بھی جاتا ہے۔ علم جاننا ہے اور جان کر بھول بھی جاتا ہے، اور لفظ الذکر کا معنی ہے یاد رکھنا۔ کیا ہے؟ یاد رکھنا۔ تو اللہ فرما رہا ہے تمہیں میں ایسوں کی بارگاہ میں نہیں بھیج رہا جنہوں نے پڑھا سیکھا بعد میں بھول گئے، تمہیں میں ایسے در پہ بھیج رہا ہوں جنہوں نے میرا علم، میری یاد اور میری ایسی فکر اپنے دل میں پکائی ہے، جب سے مجھے یاد کیا ہے کبھی بھولے ہی نہیں، کبھی نسیان طاری ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ فرمانا چاہتا ہے تمہیں ایسوں کے پاس نہیں بھیج رہا جو یاد کریں، علم جانیں، بعد میں نسیان لاحق ہو جائے اور تو ان کے در پہ جائے اور جواب نہ پائے۔ تجھے میں اس بارگاہ پاک میں ان لوگوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جنہوں نے مجھے اس طرح یاد کیا ہے کہ کبھی لمحہ بھر بھی بھولے نہیں۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو۔ اور اسی کا ایک اور معنی بھی، کئی معنی ہیں، ایک معنی عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ یاد رکھیے علم کا مرکز ہے عقل، عقل، اور یاد رکھیے یاد کا مرکز ہے دل، یاد کا مرکز ہے دل۔ تو اللہ تعالیٰ عقل والوں کے پاس صرف نہیں بھیج رہا، عقل تو پہلی سٹیج ہے، پہلا درجہ ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرف پہلے مرحلے والوں کے آگے جاؤ گے وہ ہار جائیں گے، جنہوں نے دل کے، جن کی دنیا میں اپنے رب کو اس طرح بسایا ہے، اس کے علم کو بسایا ہے، انہوں نے پہلے عقل روشن کی، اپنی فکر روشن کی، اپنے فہم کو روشن کیا، اس کی برکت سے میں نے ان کے دل کو روشن کر دیا ہے۔ تم صرف عقل والوں کے پاس نہ جاؤ، اہل دل کے پاس جاؤ۔ اور دل والے جو ولی ہوتے ہیں وہ دلوں کے جاسوس ہوا کرتے ہیں، دلوں کے جاسوس ہوا کرتے ہیں، اور یہ بات بالکل حق اور سچ ہے۔ میں بھی طالب علم ہوں، قبلہ کی صحبتیں 10-12 سال حاصل کی،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ذہن میں جو سوال بندہ لے کر آیا ابھی پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا، جناب نے پہلے ہی باتوں باتیں میں مسئلہ ہی حل کر دیا۔ یہ دور بات نہیں، میرے ماموں جان میاں سرور صاحب یہ قبلہ کی ایک یاد بار بار یہ بات سناتے ہیں، اور یہ بات میرے دل میں نقش ہو گئی ہے کہ اللہ کے ولی کس طرح مسئلے حل کرتے ہیں، اہل ذکر کس طرح مسئلے حل کرتے ہیں۔ جناب والا یہ کہتے ہیں ماسٹر اسلام صاحب، اور یہ سیالکوٹ میں آستانہ ہے ایک بڑا عالی شان آستانہ عالیہ وینش شریف، پیر سید زین العابدین شاہ صاحب زیدہ مجدو اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ وہاں قبلہ کی تقریر تھی، اور واپس قبلہ کے ساتھ ماموں جان اور ماسٹر اسلام صاحب آئے۔ ان کے ذہن میں کچھ کنفیوژن تھی، کچھ شکوک و شبہات تھے، کچھ سوالات تھے کہ سارے ہی حق کہتے ہیں، حق ہے کون؟ کوشش کرنا چاہتے تھے سوال کریں، پوچھ لیں، سارے قرآن کی بات کرتے ہیں، سارے اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، سارے ہی جنتی کہتے ہیں، یہ سچا ہے کون؟ یہ بھی جناب والا میاں صاحب سامنے ہیں، جو ان کے الفاظ ہیں وہ قبلہ نے جو حل کیا مسئلہ ان کا ذرا سنیے۔ جناب والا وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، قبلہ اگلی سیٹ پہ جلوہ فرما تھے۔ آپ نے فرمایا بہو جی گل ذرا سنیو، اسی انے ہاں تے ساڈا ہاتھ سجاکھیاں دے ہاتھ دے اندر، اسی ہاں انے تے ساڈا ہاتھ سجاکھیاں دے ہاتھ دے اندر، تے بہو جی اے بھی یاد رکھیو اے آپی بھی انے دے تے انہاں دا ہاتھ بھی انے دے ہاتھ دے وے۔ بس اشاروں میں بات حل کر دی، مسئلہ حل کر دیا، اور بتا دیا حق وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول اور اس کے پیاروں کے ماننے والے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیہ مبارکہ کی طرف آ جائیے، وہ آیہ مبارکہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 17 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام سے کم و بیش 250-300 سال پہلے کے وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ غار میں چلے گئے تو 309 سال غار میں وہ سوئے رہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ الکہف آیت نمبر 25، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سَنِينَ، وہ 300 سال وہاں سوئے رہے، وَازْدَادُوا 9 سال اوپر، 309 سال وہ غار میں سوئے رہے، وہ غار میں پڑے رہے، اور 309 سال جناب والا جب وہ غار میں پڑے رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، قبلہ پیر تبسم بشیر اویسی صاحب، 309 سال وہ غار میں رہے۔ اب غار کا دانہ کھلا ہوا تھا، جب سورج طلوع ہوتا تب بھی روشنی پڑتی، جب غروب ہوتا تب بھی امکان تھا روشنی پڑنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے، وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اے پیارے آپ سورج کو دیکھتے ہیں۔ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں، یہ واقعہ 300 سال پہلے کا ہے، اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ دیکھتے ہیں۔ تو جب نبی آئے نہیں اس وقت بھی دیکھتے تھے، اور اب تو آ گئے ہیں، اپنے گنبد خضرا میں موجود ہیں، اپنے غلاموں کا یہاں بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز نے کہا جو جس نیت سے آتا ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں۔ پیارے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 309 سال پڑے رہے، جب سورج طلوع ہوتا
تو وہ کترا کر اپنا راستہ چھوڑ کر گزر جاتا. اور پھر فرمایا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تو وہاں بھی اپنا روٹ، اپنا راستہ، اپنا وے چھوڑ کر کترا کر چلا جاتا، غروب ہوتا. اب جناب والا وہ وہاں 309 سال رہے. یہاں اللہ کے ولیوں کی ایک کرامت بیان کی جا رہی ہے، ذرا سنیے قرآن سے کرامت کا بیان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 309 سال تک سورج کا ایک روٹ ہے، سورج کا ایک راستہ ہے، وہ اسی طرح چلتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے 309 سال تک میں نے اپنے ولیوں اصحاب کہف کے وجودوں کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے اپنے سورج کا راستہ ہی بدل دیا، اس کا روٹ ہی چینج کر دیا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ ایک کھلے دالان میں تھے، کھلے صحن میں تھے، کھلی جگہ پہ تھے. اور اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ سورج کا اس طرح طلوع اور اس طرح غروب ہونا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. آگے پھر چلیے، اللہ نے یہاں ان اپنے سورج کے راستے کو بدل کر عام روٹ کو اپنی نشانی یہاں قرار نہیں دیا. اللہ نے ولیوں کے لیے 309 سال سورج کا راستہ ہی تبدیل کر کے اسے اپنی نشانی قرار، اسے اپنی علامت اور نشانی قرار دیا ہے. آگے چلیے، اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں جب وہ آئے تھے نا تو ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہم آنے والے تمام معزز قرآن حضرات کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. رجا ایوب صاحب اور جتنے ان کے ساتھ مہمان تشریف لائے، تنزانیہ سے آئے ہمارے مہمان کاری، مہمان قرہ، ہمارے اسٹیج کی زینت، صمیم قلب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور مصر سے بھی ہمارے مہمان کاری تشریف لائے ہیں، میں سبھی کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. زینت القرہ، نجم القرہ جناب عزت مآب قاری محمد خادم بلال مجدی صاحب، وہ بھی ہمارے اسٹیج کی زینت، میں سبھی کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جی بسم اللہ. سبحان اللہ. اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا. جب آئے غار کی طرف وہ کتا ان کے ساتھ ہو لیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر 6 ماہ کے بعد، علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے، امام نصفی نے تفسیر نصفی میں ذکر کیا، امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن جلد 10 صفحہ نمبر 587 پہ ذکر کیا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا. جب وہ غار کے دہانے آ کر بیٹھ گیا، انہوں نے اسے بھگانا چاہا، اسے مارنا چاہا کہ کہیں یہ شور نہ کرے، تو وہ کتا اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، مالک آج زبان تو عطا کر، زبان عطا کر، تیرے بندوں سے میں کلام کر سکوں. عرض کرنے لگا، جناب میں کتا ضرور ہوں لیکن بھونکنے والا نہیں ہوں، کتا ضرور ہوں لیکن اللہ کے بندوں پر بھونکنے والا نہیں ہوں. وہ کتا ہو کر اللہ کے ولیوں کا ادب کر کے جنتی بن گیا، اور آج کئی انسان ہو کر اللہ کے ولیوں پر بھونک رہے ہیں. انہیں عقل نہیں، انہیں شعور نہیں. اور پھر آخری بات، معزز مہمان گرامی، 2-3 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں. پھر دیکھیے، مثال پہلے عرض کر دی، جب ہم کسی دعوت پہ جائیں تو وہاں جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اگر ہمارا کتا بھی ساتھ اور لے جائیں اور کوئی بندہ پوچھے بھئی کتنے تھے، تو ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ بھئی ہم 3 ہیں، چوتھا ہمارا کتا ہے، ہم 5 ہیں، چھٹا ہمارا کتا ہے، ہم 7 ہیں، 8واں ہمارا کتا ہے.
یہ کبھی نہیں ہم ذکر کرتے، ہم کتے کا ذکر کرنا نہیں چاہتے، لیکن ذرا دوستو قرآن کی سورہ کہف پڑھ کے دیکھیے، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک مضمون پڑھ کے دیکھیے، جہاں جہاں اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وَيَقُولُونَ، اور کچھ کہیں گے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ ان کے تخمینے ہیں۔ اور کچھ کہیں گے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ دوستو اگر کتا بھی اللہ کے ولیوں، اللہ کے بندوں، اللہ کے مقربین کے ساتھ جڑ جائے، لگ جائے اور سنگت پکا لے، مطابعت میں آ جائے، محبت میں آ جائے، ان کی چوکھٹ پہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اپنے بندوں کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، ساتھ ہی کتے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہی نہیں، کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں التجا ہے، جتنے لمحے ہمارے یہاں گزرے، قبلہ حافظ صابر علی صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض و برکات سے مالک ہماری جھولیاں بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔